جو پرچلت اسلام ہے اس سے ہٹ کر قرآن کیا بتاتا ہے، کیونکہ اسلام دراصل قرآن کا نام اسلام ہے، قرآن کا نام دین ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے بچ جانے کے بعد کوئی جانور کاٹا تھا، اللہ کے نام پر اللہ خوش کرنے کے لیے کوئی جانور کاٹا، دمبا، بھیڑ، بکری وغیرہ، گدھا گھوڑا جو بھی ہو، کچھ بھی کاٹا ہے ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات کہ قرآن قربانی کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اب ہم ادھر آئیں کہ قربانی شبد لفظ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا۔ تو دراصل اس کی اب تک میں سمجھتا ہوں کہ 50 سالوں میں کسی مولوی کی زبان سے، کسی درس میں، کسی اجتماع میں، کسی سے بھی، کسی مسجد میں، تقریر میں، خطبے میں نے نہیں سنا۔ جب یہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، ڈیپلی کیا مطالعہ، تو دیکھا کہ وہاں ایک لفظ ہے قربانن۔ مجھے فوراً دھیان آیا اور میں نے اس پر غور و تدبر کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جیسے عربی ورڈ قرآن کا ورڈ ہے مسلم، مسلمان نہیں ہے، قرآن میں کہیں مسلمان نہیں ہے، مسلم ایک صفت ہے، گن ہے، خوبی ہے، سلامتی دینے والا، اس کو قومیت کا رنگ دینے کے لیے مسلمان بنا دیا گیا ہے، یعنی مسلم سے مسلمان بنایا۔ ایسے ہی قربانی، جانور کاٹنے کا کنسپٹ اس قربانن سے لیا گیا۔ قرآن میں 3 مقام پہ یہ لفظ آیا ہے، اور میں اس کے ذکر کر دوں۔ یہ لفظ آیا ہے سورہ احقاف میں آیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں، اور سورہ احقاف میں آیت نمبر 28 میں، اور سورہ آل عمران 183۔ ان 3 مقامات پہ الگ الگ واقعے کے طور پہ، قصے کے طور پہ یہ بات آئی ہے، یہ لفظ آیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ دراصل یہ اصل لفظ ہے، قرب ہے، قریب، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہندی میں بھی کرتے ہیں، قریب ہونا، یعنی ایشور کے قریب ہونا، یعنی کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسا کاریہ کیا جائے جس سے کہ ایشور سے ہم قریب ہوں۔ اور یہ اس میں جانور کاٹنے کا کنسپٹ کہیں سے بھی نہیں ہے، اور یقیناً ایشور سے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایشور کے بندوں کے حق میں بہتر کر کے، فلاح بہبود کر کے، ان کی بھلائی کر کے ہی قریب ہو سکتا ہے کوئی ایشور کے، یہ سمپل سی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دراصل قربانی لفظ جو ہے وہ اصل لفظ نہیں ہے، اصل قرب ہے جس سے قربانی بنا دیا گیا، لیکن بتایا نہیں گیا۔ اور کیا بتایا؟ کسی بھی مولوی سے، ہمارے اب تک کے جو علماء ہمارے ہیں، ہمارے دھرم گرو ہیں اسلام کے، تو ناظرین آپ بھی ذرا غور کریں اور ان سے پوچھیں بھی، سوال بھی کریں، آپ بھی تو کریں، تو سوال کریں کہ یہ قربانی جو لفظ ہے یہ کہاں سے ہے، اور اس کے کیا معنی ہے، اور اس کا حکم کہاں ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی ایک مقام پر بھی قربانی، جانور کاٹنے کا حکم نہیں ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ویسے جانور کاٹتے ہیں، دنیا میں کھاتے ہیں لوگ، بہت سارے ملک ہیں اور دنیا میں بڑی تعداد ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عقیدہ، آستھا کے لیے ایشور کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ایک ساتھ لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ دینے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ قربانی کے لیے جو لفظ بتائے جاتے ہیں، ہمارے علماء جو بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اس تعلق سے، تو میں بتا دوں کہ اس کے جو لفظ ہیں، شبد ہیں، وہ میں بتا دوں، ہدیہ کو بھی قربانی کہتے ہیں، یہ ترجمہ یہ بتاتے ہیں، جبکہ ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ، یہ قربانی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے مناسک ہے نا، تو یہ بھی قربانی نہیں ہے، یہ مراسم ہے، مراسم عبودیت، مراسم ریتی رواج کو کہتے ہیں، مناسک کہتے ہیں، طور طریقے کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی ذبح عظیم، ذبح کرنے کو، اس کو بھی قربانی بتا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک لفظ اور ہے، بہت مشہور معروف ہے، وہ ہے ونہر۔ یہ قرآن کا 108 سورہ نمبر اور آیت نمبر 2 میں یہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نہر کرو۔
تو نہر یہ کوئی بھی لفظ ان میں شبد قربانی نہیں ہے، جانور کاٹنا نہیں ہے، یاد رکھیے آپ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہر دراصل اونٹ کاٹنے کے طریقے کو کہتے ہیں، چاہے کوئی کاٹے، رام پرساد رام دل نظام الدین، کوئی بھی کاٹے، یہودی کاٹے، عیسائی کاٹے، کوئی بھی کاٹے، اس اونٹ کو ذبح کرنے کا نام ہے یہ نہر۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے، آستھا والے بلی یا قربانی کی کنسیپٹ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے قرآن میں کہیں بھی جانور کاٹنے کا اور اس سے اللہ کو خوش کرنے کا حکم قرآن نہیں دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے جس سے کہ عام مسلمان اربوں خربوں کی دولت لٹا دے اس نام پر کہ ہمارے علماء نے بتایا یا ہمارے حدیثوں میں لکھا ہے یا ہمیں سنت کے نام پہ لکھا ہے، ایسا سنت ہے۔ یہ دراصل قرآن سے باہر سینکڑوں سال کے بعد، 200-250 سال کے بعد، 300 سال کے بعد یہ چیزیں مشہور کی گئی، پھیلائی گئی سنت حدیث کے نام پر۔ تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے، یہ بتاتے ہوئے کہ آپ بھی اپنے علماء سے سوال کریں، سوال پوچھیں، معلومات کریں، آپ بھی مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں آپ کہ قربانی جانور کاٹنا نہیں ہے۔ عید قربان یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کیا، انسانوں کے لیے بنایا، اور جمع ہونے کے بعد اس خوشی میں ایک خوشی منا سکتے ہیں جو عید منائی جاتی ہے۔ دراصل وہ عالمی انسانیت کہہ سکتے ہیں، اس کی خوشی میں، بھائی چارے خوشی میں وہ عید منائی جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ وہ بہتر ہے اور قریب سچ کے قریب ہے، حق کے قریب ہے وہ۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہتے ہوئے کہ قربانی جانور کاٹنا قرآن میں کہیں بھی عقیدے کے طور پہ نہیں ہے۔ شکریہ، دھنیہ واد۔